حنفی نماز یا محمدی نماز، یہ ہر مسلمان جانتا ہے، وہ کسی مسلک کا ہو کسی جماعت کا ہو، یہ نماز ایک ہے کیونکہ اسے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے جو نماز بھیجا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک تھے، اکیلے تھے، اور آپ کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس بلا کے نماز عطا کیا، پھر جبریل کو بھیجا کہ جا کے ہمارے نبی کو نماز کا طریقہ سکھا دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رکوع و سجدہ کر کے تو نہیں بتائے گا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بہت اونچی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھ کر کے سکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے سیکھ لی تو آپ ایک اونچا جو ہے منچ کہہ لیجیے اس کو ممبر پر کھڑے ہوئے، اور صحابہ کرام کے ایک ضم غفی صحابہ کرام موجود تھے، تو ان کو کھڑا کر کے ان کو بتا کے دیکھو نماز پڑھ کے دکھایا، اور جب رکوع و سجدے کی باری آتی تو ممبر سے نیچے اتر جاتے، رکوع مطلب جھکتے تھے، سجدہ یعنی ماتھا سر پہ ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا، تو اس طرح سے رکوع سجدہ جب کرتے تو ممبر سے نیچے اتر جاتے تھے۔ تو اس طرح سے نماز آپ نے پوری نماز پڑھ کے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے دکھایا، اور جب پڑھ کے دکھایا پھر کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ اب وہ طریقہ ہے کہاں پہ موجود؟ حدیثوں میں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن نسائی، موطا امام مالک، مسند احمد، صحیح ابن خزیمہ، دارقطنی، بیہقی، تمام کتنی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیثیں، یہ نام کیوں کہ سوچے کہ اتنا کیا، جن بیچاروں نے اپنی زندگی لگا کے کھپا کر کے، آج انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا وقت ہے کہ ہمیں کھٹا کر سی ڈی میں یہ وہ انگلی چلائے فٹافٹ مل جاتی ہے، وہ بیچارے اونٹوں کا سفر مہینوں کر کے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جنہوں نے اس کو لکھا، محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک من یا کتنا من کہ انہوں نے روٹی پکوائی، اس کو سکھایا، اس کو بوری میں باندھ کے اونٹ پہ، اور سفر کے لیے نکل کے حدیث اکٹھا کرنے۔ کون بیان کر رہا ہے، کہاں بیان کر رہا ہے، کیونکہ جانا پڑتا تھا، اور جا کر کے تو اس کو پانی میں بھگو کر کے وہی روٹی کھاتے تھے۔ اور جب ایک بار بیمار ہوئے تو حکیم نے کہا کہ اس شخص کی بیماری کی وجہ یہ ہے کہ اس نے بہت دنوں سے کوئی چکنائی کوئی چکنی چیز نہیں کھائی ہے۔ اتنی محنتیں کرتے تھے۔ آج ہمارے آپ کے بچے مدرسوں میں جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ اچھا کھانا پینا مل رہا ہے، اور پھر بھی دیکھ لیجیے بچے کیسے نکل رہے ہیں۔ تو یہ اتنی محنتیں کر کے تو انہی کے ناموں پر ان حدیث کی کتابوں کے نام رکھے گئے ہیں۔ تو یہ اس لیے سب میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، اور انہوں نے نشاندہی بھی کچھ باتیں جب لوگ بتاتے، کبھی کبھی بتانے والا ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بولنے والا ہوتا تھا۔ اب ان کو یہ بھی ڈر ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ صحیح بتا رہا ہو، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ صحیح بھی ہوئی ہے، تو اس کی بات کو بھی لکھا، لیکن یہ وضاحت ہو کر دیتے کہ یہ آدمی بھائی دیکھو جھوٹا تھا۔ کبھی ہو کہ یہ دیکھو کہہ رہا ہے اس کی بات، تو وہ حدیث جہاں محدثین نے کوئی چیز حدیثیں اکٹھی کی، اس میں اگر کہیں سے کوئی کنیکشن ٹوٹ رہا ہے، کوئی لنک بن نہیں رہا ہے، تو اس کو کیا اور بھی اس کی جو اصول حدیث کے بہت سے جو اس کے اصول ہیں، سدھانت طریقے ہیں، اس پر اگر کھری نہیں اتری تو اس کو ضعیف قرار دے دیا۔ اب بہت سی حدیثیں گڑ کر کے بھی گئے، تو وہ سب چھانٹ کے تو صحیح حدیث ہیں، تو اس کی روشنی میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے یہ حدیثوں موجود ہے۔ اور سب سے بڑی وڈمبنا جو ہوئی وہ یہ ہے کہ ہمارے آپ کے گھروں میں آج اے سی ہو سکتا ہے، فریج ہو سکتی ہے 8-10 ہزار کی، 7-8 ہزار کی آپ کے پاس واشنگ مشین ہو سکتی ہے، 4-5 ہزار کی ٹی وی ہو سکتی ہے، آپ کے پاس 1000 2000 4000 5000 کی موبائل ہو سکتی ہے، 40-50 ہزار کی موٹر سائیکل ہو سکتی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کی کار ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں ڈبل بیڈ ہو سکتے ہیں 5-6 ہزار کی، لیکن آپ کے گھر میں یہ بتائیے کہ کیا اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہے؟ قرآن تو موجود ہوگا گھر گھر میں قریب۔ اب قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، اور قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ نماز کیسے قائم کرو، کیسے پڑھو، زکوٰۃ کیسے، پوری تفصیل یہ قرآن میں نہیں ملے گی۔ اس کی ویاخیا وہ آپ کو حدیث میں ملے گی، یہ حدیث کی کتابوں میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کر کے پریکٹیکلی حکم دے کے سکھا کر بتایا ہے، وہ حدیث آپ کے گھر میں موجود نہیں ہے۔ اب آپ اگر کوئی چیز معاشرے میں دیکھتے ہیں، اس میں اختلاف پاتے ہیں، وبھنتا پاتے ہیں، تو آپ پریشان ہوتے ہیں، یار یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ کہ ادھر بلا رہے ادھر بلا رہے، جائے تو جائے کہاں؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ادھر جائیے، ہم نہیں کہتے کہ آپ ادھر جائیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹھہر جائیے اور دونوں طرف دیکھیے، تحقیق کیجیے، ریسرچ کیجیے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا کسی اور کی بات. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ماتھے کے پیشانی کے جھومر بنا لیجیے اور اس پر عمل شروع کر دیجیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے اٹھا کے اس کو سائڈ میں رکھ دیجیے. بس ہماری یہ دعوت ہے. تحقیق کیجیے میرے بھائی, یہاں ہاتھ باندھیں, یہاں باندھیں, رفع دل کریں نہ کریں, آمین جوڑ سے بولے نہ بولے, کاہے کو جھگڑا کرتے ہو؟ اٹھا لو حدیث دیکھ لو, اگر حدیث میں ہے کہ ایسے کرو اس کو کرو. تو یہ تو مصنون نماز کا طریقہ, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز سکھائی وہ نماز کیسے ہونی چاہیے, اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سکھایا ہے, وہ نماز جو جبریل سے سیکھی گئی وہ نماز کا مصنون طریقہ یہاں پہ ایک چارٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ کو فگر کے ساتھ بتایا گیا ہے. اور اس کو بتانے کے لیے ہمارے نوجوان دوست بنارس سے آئے ہوئے جناب عبدالغفار سلفی صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر آئیں اور نماز کا مصنون طریقہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ وہ یہاں پر سند اور حوالے کے ساتھ میں حدیث بیان کرتے ہوئے آپ کو بتائیں. اس کے بعد پھر ہمارے مدھیہ پردیش سیونی سے چل کر آئے ہوئے صوبائی جمعیت اہل حدیث مدھیہ پردیش کے امیر جماعت جناب عبدالقدوس عمری صاحب کا تاریخ اہل حدیث, ہم لوگوں کو بہت بدنام بھی کیا جاتا ہے, انگریزوں کے ایجنٹ ہیں, وہابی ہیں, 24 نمبر ہے, فلاں ہیں, ڈکا ہے, کیا ہے ان کی ہماری یعنی اہل حدیث کی تاریخ کیا ہے مختصر میں, تو میں اس کے بعد شیخ عبدالقدوس عمری صاحب کو پیش کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو شیخ جناب عبدالغفار سلفی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وعن مالك بن الهويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. رواہ البخاری فی کتاب الاذان. محترم صدر اجلاس, علماء کرام, بزرگوں اور ساتھیوں, آدرنی ہندو بھائیوں, ماں اور بہنوں, ہمارے عزیز بھائی جناب خورشید محمدی صاحب نے 15 مئی کو بنارس کے ایک پروگرام میں آج کے اس جلسے کے لیے حکم دیا اور میں نے حامی بھر لی اور آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور جس ٹاپک پر, جس وشے پر, جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے بولنا ہے وہ بڑا ہی سیریس ٹاپک ہے, بہت گمبھیر وشے ہے, بہت ہی اہم مضمون ہے. آج ہم مسلمانوں میں خود بہت ساری جماعتیں, بہت سارے گروہ, بہت ساری پارٹیاں ہو گئی ہیں اور سب کے الگ الگ نماز کے طریقے آج ہمارے سامنے نظر آتے ہیں. اور ہر پارٹی کا آدمی, ہر مسلک کا آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم صحیح ہیں. سوال یہ ہے کہ نماز ہماری مذہبی عبادت ہے,
ایک مسلمان اپنے رب کو یاد کیسے کرے گا؟ نماز کے ذریعے۔ تو نماز کا طریقہ کیا ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا یا نہیں بتایا؟ جب ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ آپ لیٹرین میں جائیں تو کون سی دعا پڑھیں، جب ہمارے نبی نے یہ بتایا کہ کھانا کتنی انگلیوں سے کھایا جائے، جب ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستے میں چلنے کے طریقے سکھائے، ہمیں لوگوں سے کیسے ملاقات کی جائے، کیسے بیہیو کیا جائے، یہ سب کچھ ہمیں بتایا، تو نماز تو عبادت ہے۔ تو نماز کا طریقہ آپ نے ہمیں بتایا کہ نہیں بتایا؟ یہ ہمارے سامنے جو حدیث کی کتابیں رکھی ہیں، یہ ہمارے آتھینٹک سورسز ہیں اسلام کے، یہی اصل سرچشمہ ہے اسلام کا۔ قرآن کے بعد ہم اپنے مذہب کو اگر کہیں سے ریسیو کرتے ہیں، کہیں سے اچیو کرتے ہیں، تو انہی چیزوں سے کرتے ہیں۔ آج کی اپنی تقریر میں میں آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مکمل طریقہ، اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ بھی مکمل حوالے کے ساتھ۔ میں تقریباً 70 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، جن میں 60% حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جو بالکل لاسٹ رو میں ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم یہ حدیث کی سب سے اونچی کتابیں ہیں، سب سے ہائی کتابیں ہیں، اور ان کتابوں کے اندر جو حدیثیں ہیں وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد ہیں، ہم ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ صحیح ہیں۔ تو 60% حدیثیں میں آپ کے سامنے جو نماز سے ریلیٹڈ بیان کروں گا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے بیان کروں گا۔ باقی 40% حدیثیں آپ کو ابو داؤد کی، نسائی کی، ترمذی کی، ابن ماجہ کی، صحیح ابن خزیمہ کی، سنن دارقطنی کی، بیہقی کی، وغیرہ وغیرہ حدیث کی مختلف کتابوں سے میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لیکن صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ کر باقی کتابوں سے جو حدیثیں میں بیان کروں گا، تو اس میں میں یہ بھی وضاحت کر دوں گا، یہ بھی کلیریفیکیشن کر دوں گا کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ حدیثیں صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں۔ حدیثوں کے ماہر کون ہیں؟ محدثین ہیں۔ تو حدیث کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے علاوہ کسی بھی کتاب سے میں حدیث بیان کروں گا تو میری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں یہ بھی بتاؤں کہ اس حدیث کو کسی نے صحیح قرار دیا ہے یا نہیں، اور اگر کسی نے صحیح قرار دیا ہے تو کس کتاب میں، کہاں، پیج نمبر کیا ہے، والیوم نمبر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہوگا میرا اسٹرکچر، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ، بہت ہی اہم، بہت ہی مہتوپورن ٹاپک ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، گزارش کروں گا، بڑے دھیان سے سنیں، بڑے غور سے سنیں، تھوڑا یہ آپ کے لیے غور کرنے کا موضوع ہے، اور آپ کو اس موضوع پر جب آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت، ایک ایک دعا ہمارے نبی سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی کام ہم بغیر ثبوت کے کرتے ہیں۔ نماز میں ہم ایک انگلی بھی ہلاتے ہیں تو یہ انگلی بھی نبی نے ہلائی، اس لیے ہلاتے ہیں۔ تو ہونا ایک مسلمان کا جذبہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کام کرے جو نبی نے کیا، یہ نہ دیکھے کہ میرے امام نے کیا کہا، میرے مولوی نے کیا کہا، میرے مسلک میں کیا لکھا، میرے باپ دادا کیا کرتے چلے آئے۔ قرآن مجید نے یہ اتھارٹی کہ جو دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے وہ اس سے رک جاؤ، یہ اتھارٹی اگر کسی کو دی گئی، یہ اختیار کسی کو دیا گیا، یہ پاور اگر کسی کو دیا گیا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول اکرم جو تمہیں دے اسے لے لو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور نماز کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف میں کتاب الاذان کے اندر حدیث نمبر 224 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو۔ اب اس حدیث پر اگر آپ غور کریں تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، اور ظاہر سی بات ہے اس میں سارے مسلمانوں کو کہا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز کا طریقہ ہے اسے صحابہ نے ریکارڈ کر کے آج کی تاریخ میں بھی ہمیں دیا ہوگا۔ اگر نہیں دیا ہوگا تو پھر یہ حدیث جھوٹی ہو جائے گی، کیونکہ حدیث کہہ رہی نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے دیکھتے ہو، تو نبی کی نماز کا طریقہ اگر آج حدیث کی ان کتابوں میں ریکارڈ نہیں ہوگا تو پھر یہ حدیث غلط ہو جائے گی۔ یہ حدیث خود بتا رہی ہے کہ نبی کی نماز کا طریقہ جیسے آج سے 1431 سال پہلے نبی کے زمانے میں سیف تھا، ویسے آج 21 سینچری میں 1432 ہجری میں آج کی تاریخ میں بھی نماز کا طریقہ سیف ہے، اور الحمدللہ سیف ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا حدیثوں کے حوالے سے۔ آپ ہمارے سامنے یہ فلیکس جو لگا ہے اسے آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں اپنی تقریر کے دوران اس فلیکس کی طرف بھی آپ کا دھیان لے کر جاؤں گا، آپ بڑے غور سے سنیے گا۔ دیکھیے نماز میں ابھی ہمارے ہندو بھائیوں نے قرآن مجید کو لیا تو خورشید بھائی نے کہا تھا کہ قرآن مجید کو آپ پوتر ہو کر، سوچھ ہو کر، صاف ستھرے ہو کر چھوئیں، تو اسلام جو ہے یہ بڑا ہی سوچھتا کا اور صفائی کا مذہب ہے، اور ہمارے یہاں اسلام کے اندر عبادت نماز اگر آپ ناپاک ہیں یا آپ کا کپڑا ناپاک ہے یا جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ ناپاک ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کی باڈی پاک ہو، آپ کا بدن پاک ہو۔ اب بدن پاک ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کے بدن میں کہیں پیشاب پاخانہ نہ لگا ہو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ نے اپنی بیوی سے انٹرکورس کیا ہے تو جب تک آپ نہا نہ لیں، غسل نہ کر لیں، تب تک آپ ناپاک ہیں۔ تو ایک دم آپ پاک ہوں، اس کے باوجود آپ کو وضو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ قاعدے سے وضو کریں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے ہاتھوں کو، اپنے چہروں کو دھو لو، اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو۔ چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اور اپنے پیروں کو ٹخنے تک دھو لو۔ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن قرآن نے وضو کی ڈیٹیل نہیں بتائی۔ چہرہ دھو لو، ہاتھ دھو لو، پیر دھو لو، لیکن آج جب ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو کلی بھی کرتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں، ناک بھی صاف کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سر کا مسح بھی کرتے ہیں، کانوں کا مسح بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل آپ کو حدیث کے اندر ملے گی۔ تو چونکہ یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، نماز کا طریقہ خود بیان کرنے میں کافی ٹائم لگے گا، اور اس وقت میرا خیال ہے 12 بج رہے ہیں، شارٹ میں بات ختم کی جائے، اور بھی علماء ہیں اور کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ تو وضو کا طریقہ آپ کسی اور نشست میں، کسی اور میٹنگ میں، کتابوں وغیرہ میں پڑھ لیجئے گا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ نماز کے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اور وہ بھی قاعدے سے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، حدیث اس طرح سے ہے، وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ مسلم شریف حدیث نمبر 224۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی نماز بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے قبول نہیں ہو سکتی، کوئی بھی نماز بغیر وضو کے قبول نہیں ہو سکتی، اور کوئی بھی صدقہ چوری کے مال سے قبول نہیں ہو سکتا۔ انسان چوری کر کے لائے اور خود صدقہ کرے، اس کا صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ آپ حرام کمائی کریں، سود اور بیاج کھائیں اور خود صدقہ کریں، آپ کے صدقے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی ویلو نہیں۔ آپ نے صدقہ دے دیا، مسجد میں لگ گیا، مدرسے میں لگ گیا، کسی چیز میں لگ گیا، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صدقہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ ولا صدقۃ من غلول، کوئی بھی چوری کا یا بے ایمانی کا یا رشوت کا پیسہ وہ صدقے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ نماز میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ قبلے کی طرف کھڑے ہوں گے، یعنی پچھم کی طرف،
مغرب کی طرف، ویسٹ کی طرف. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل سنیے. اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ جب شروع میں نماز فرض ہوئی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کدھر پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی طرف. بیت المقدس کی طرف، شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اللہ کے رسول کی تمنا تھی کہ قبلہ چینج ہو جائے، اور قبلہ کدھر ہو جائے؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو جائے، پچھم کی طرف ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز میں بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں. آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ کاش قبلہ ہمارا چینج ہو جائے، قبلہ ہمارا تبدیل ہو جائے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو اے نبی ہم ضرور آپ کی یہ آرزو پوری کریں گے، اور ہم جو قبلہ آپ چاہتے ہیں ہم آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے میرے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف یعنی پچھم کی طرف آپ اپنا چہرہ پھیر لیجئے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور پھر تمام مسلمانوں کو یہ آرڈر دیا گیا کہ آپ لوگ بھی جب نماز پڑھیے تو کدھر نماز پڑھیے؟ پچھم کی طرف. کہیں بھی آپ نماز پڑھیں آپ کا ایک قبلہ بن گیا. یہ دیکھیے اسلام ایک یونیورسل دین ہے، اسلام ایک یونیورسل دین ہے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، مسجد ہو نہ ہو، آپ قبلہ تلاش کیجئے، پچھم کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھ لیجئے. یہ قرآن کی اس آیت سے بھی ثابت ہوا، اور حدیث بھی یہ بتاتی ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 793، مسلم حدیث نمبر 397، حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اذا قمت الى الصلاۃ فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلہ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو سب سے پہلے قاعدے سے وضو کرو، اور اس کے بعد اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لو، پچھم کی طرف کر لو. اس فلیکس میں آپ تصویر نمبر 1 دیکھیے. تصویر نمبر 1 میں جو تصویر بنی ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نماز پڑھنے والا اپنے ہاتھوں کو ایسے اٹھائے ہوئے ہے، اور اس کی انگلیاں کھلی ہوئی ہیں، اور اس کی انگلیاں کندھے کے لیول کے برابر ہیں. یہ فلیکس میں تصویر نمبر 1 میں آپ یہ چیز بالکل کلیئر طور پر دیکھ رہے ہوں گے. یہ چیز کہاں سے آئی، اس کی دلیل کیا ہے؟ سنیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث ہے بخاری شریف 793 نمبر، مسلم شریف 397 نمبر. اللہ کے نبی کے سامنے ایک صحابی آئے اور وہ بڑی جلدی بازی میں نماز پڑھ رہے تھے. جب وہ سلام پھیر لیا، انہوں نے نماز پڑھ لی، تو انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا. آپ نے سلام کا جواب دیا. آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، تمہاری نماز نہیں ہوئی. وہ صحابی بیچارے پھر گئے، پھر نماز پڑھی، پھر آئے، پھر اللہ کے نبی کو سلام کیا. آپ نے پھر ان کے سلام کا جواب دیا. آپ نے پھر وہی بات کہی، آپ واپس جائیے، آپ پھر سے نماز پڑھیے، آپ کی نماز نہیں ہوئی. جب 3 بار ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ مجھے طریقہ بتا دیجیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز کا جو طریقہ بتایا تو اس میں آپ نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو. یعنی نماز کی شروعات کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر سے. اب ہاتھ کہاں تک اٹھایا جائے گا، اس کی دلیل سنیے. یہ حدیث آپ کو ملے گی صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 735، اور صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 390. حدیث کس طرح سے ہے؟ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع ولا يرفع راسه من السجود وفي لفظ واذا قام من الركعتين رفع يديه. رواه البخاری فی کتاب الاذان ورواه مسلم فی کتاب الصلاۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھاتے. تصویر نمبر 1 دیکھیے. تصویر نمبر 1 میں نماز پڑھنے والے نے اپنے ہاتھ کو کندھے کے لیول تک اٹھایا ہے، اور صحیح بخاری کی حدیث بھی یہی بتا رہی ہے. اور حدیث کے راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر. کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نماز پڑھتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھے کے لیول کے برابر رکھتے.
اور سنیے، اذا افتتح الصلاۃ، یہ کام آپ کب کرتے؟ جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جانے لگتے تب بھی ایسا ہی کرتے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے بھی آپ کو اپنا ہاتھ کندھے کے لیول تک اٹھانا ہے، یعنی جس کو ہم لوگ رفع الیدین کہتے ہیں۔ رفع کے معنی اٹھانا اور یدین کے معنی ہاتھ، رفع الیدین ہاتھوں کو اٹھانا۔ تو حدیث کہہ رہی اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع میں جانے لگتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین۔ اب ایک جگہ اور بچ گیا رفع الیدین، جب ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تب بھی ہم لوگ رفع الیدین کرتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مسلم شریف کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں، وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ اب یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، کچھ بتانا نہیں، کسی مسلک کا نام نہیں، بخاری مسلم کی حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں 4 جگہ رفع الیدین کیا۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز اسٹارٹ کرتے، تصویر نمبر 1، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع میں جانے لگتے، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے، وَإِذَا قام من الرکعتین، جب 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے۔ 4 جگہ رفع الیدین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی حدیث سے ثابت ہو رہا ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 735، مسلم حدیث نمبر 390۔ اب اس کے بعد کوئی کہے کہ رفع الیدین منسوخ ہے یا رفع الیدین اس لیے حکم دیا گیا کہ بغل میں جو ہے صحابہ بت رکھ کر پڑھتے تھے، یہ سب جو ہے حدیث کی واٹ لگانا ہے۔ یہ سب باتیں حدیث کو جھٹلانا اور حدیث کو ٹھکرانا ہے۔ حدیث کلیئر آئی ہے، حدیث نہیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی ایسا کیوں کرتے تھے، ہم دماغ لگا رہے ہیں، ہم اس کی توجیہ کر رہے ہیں، ہم تعویل کر رہے ہیں کہ ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کرتے تھے۔ اور میں آپ کی نالج کے لیے بتا دوں کہ رفع الیدین کی حدیث تقریباً 50 صحابہ کرام سے آئی ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک صحابی کوئی بات بیان کر دے تو ہمارے لیے ماننا ضروری ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہی بات کو اگر 50 لوگ بیان کریں تو وہ بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کو تو ہر حال میں ماننا ہے۔ مثال کے طور پر آج کے جلسے میں آپ لوگ اتنے سارے لوگ آئے ہیں، بدوئی کے، گھوسیا کے، بنارس کے، سارے کئی جگہوں کے لوگ آئے ہیں۔ اب یہاں سے کوئی میری کوئی ایک بات کو کوئی نوٹس کرے اور کہے کہ عبدالغفار صاحب نے یہ بات کہی، تو کوئی ایک آدمی بنارس کا کہے، صرف ایک آدمی کہ عبدالغفار صاحب نے یہ بات کہی، اور باقی سارے لوگ کہیں نہیں یار یہ بات تو انہوں نے نہیں کہی، تو وہ بات تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ریجیکٹ کر دے۔ لیکن ایک ہی بات کو 50 لوگ بیان کریں، بنارس کے لوگ بھی بیان کریں، بھدوئی کے لوگ بھی کہیں، گھوسیا کے لوگ بھی کہیں، جونپور کے لوگ بھی کہیں، تو پھر لوگ کہیں گے یار تب تو اس کا مطلب کہ عبدالغفار نے یہ بات کہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع الیدین کیا یا نہیں کیا، یہ ایک ڈسپیوٹڈ مسئلہ ہے، آج اس سے بہت لوگ جو ہے مناظرہ تک کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک کلیئر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی ہم پورے ریفرنس کے ساتھ، حدیث نمبر کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں۔ جس کو کوئی ڈاؤٹ ہو اسٹیج پر آئے، ہم اس کو حدیث دکھائیں گے، حدیث کی کتابیں سامنے رکھیے، ہم حدیث آپ کو دکھائیں گے۔ 50 صحابہ کرام نے 400 حدیثیں آئی ہیں رفع الیدین کی۔ اور سنیے ایک اور حدیث، اگر کوئی یہ کہے کہ رفع الیدین شروع میں تھا بعد میں منسوخ ہو گیا، اس کا جواب کیا ہے؟ حدیث سنیے، حدیث ہے صحیح بخاری کتاب الاذان، حدیث نمبر 737 737، مسلم شریف کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 391 391۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، وعن مالک بن الحویرث رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ حدیث کا مطلب کیا ہوا؟
حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اللہ اکبر کہتے، یعنی نماز کی اسٹارٹنگ میں، رفع یدی تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، کہاں تک اٹھاتے؟ حتی یحاذی بہما اذنی، اپنے کانوں تک اٹھاتے۔ آپ فلیکس میں تصویر نمبر 2 دیکھیے، تصویر نمبر 2 میں نماز پڑھنے والے نے اپنے ہاتھ کو تھوڑا سا اور اونچا اٹھایا ہے، یعنی ہاتھ جو ہے، جو تصویر نمبر 1 میں کندھے کے لیول کے برابر تھا، تصویر نمبر 2 میں آپ کو کان کے لیول کے برابر نظر آئے گا۔ تو پتہ لگا دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، کیونکہ دونوں حدیثیں میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، دونوں حدیثیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہیں۔ لیکن کہیں یہ مت سمجھ لینا کہ رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے اور نہیں کرنا بھی ثابت ہے۔ بہت سے لوگ ایسی بھی بات آپ سے کہیں گے یار اس میں کیوں لڑ رہے ہو، کرنا بھی ثابت ہے، نہیں کرنا بھی ثابت ہے۔ نہیں کرنا ثابت کر کے دکھائیے، ہم تو حدیث پڑھ کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جو چیز ثابت ہے 2 طرح کی حدیثوں میں، وہ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کندھے کے برابر اٹھایا، تصویر نمبر 1۔ ایک حدیث کہہ رہی ہے کان کے برابر اٹھایا، تصویر نمبر 2۔ حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں۔ جو چیز ثابت ہو اہل حدیث اس سے کبھی بھاگ نہیں سکتا، جو بھاگے گا وہ اہل حدیث ہو ہی نہیں سکتا۔ اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن، پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن۔ اصل دین کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو حضرت مالک ابن حویرث کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کے نبی نماز میں اللہ اکبر کہتے تو کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ، اور جب رکوع میں جانے لگتے تو بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنی، کہاں تک اٹھاتے؟ یہاں تک کہ کانوں کے برابر۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے اپنا سر اٹھاتے، قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، تو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے، فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، اور تب بھی اپنا ہاتھ اٹھاتے کان تک۔ تو میرے بھائیوں، رفع الیدین اللہ کے نبی کی ایک ایسی سنت ہے کہ جو 400 حدیثوں میں آئی ہے، اور جس کا کوئی انکار کرے تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے گا کہ کسی کو دن میں سورج نہ نظر آئے تو اس کی آنکھ کا قصور ہے، سورج کا کوئی قصور نہیں ہے۔ 400 حدیثیں 50 صحابہ سے، اور جس میں بہت ساری حدیثیں آپ کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ملیں گی۔ تو بات کلیئر ہو گئی، نماز کی اسٹارٹنگ ہم اللہ اکبر سے کریں گے، کانوں کو کندھے تک اٹھائیں گے، ہاتھوں کو کندھے تک اٹھائیں گے یا کانوں تک اٹھائیں گے۔ اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ سنیے، یضع یدیہ علی صدرہ، اپنے ہاتھوں کو سینے پر باندھیں گے۔ سینہ جانتے ہیں نا کہاں ہوتا ہے؟ سینے پر باندھیں گے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ یہ میرا فتویٰ ہے، دلیل سنیے، حدیث وعن وائل بن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره، رواہ ابن خزیمہ فی صحیح۔ اس حدیث کو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح ابن خزیمہ میں لائے ہیں۔ حدیث کا نمبر ہے 479، 479۔ اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا، علی صدری، آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر کہاں رکھا؟ سینے پر رکھا۔ اب تصویر نمبر 3 دیکھیے، تیسری تصویر دیکھیے، ہاتھ باندھنے والے نے اپنا ہاتھ سینے پر باندھا ہے۔ اور تیسرے نمبر کی تصویر میں ایک خاص پوائنٹ نوٹ کرنے کا یہ ہے کہ ہاتھوں کو ہتھیلی پر رکھا گیا ہے، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے باندھا گیا ہے۔ یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے، کیونکہ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 727، سنن نسائی حدیث نمبر 889 کے اندر حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرزق والسائد، یعنی اللہ کے نبی نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر ایسے رکھا، جیسے تصویر نمبر 3 میں آپ دیکھ رہے ہیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ایسے رکھا۔ اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ علی الرزق، کلائی پر رکھا۔ تصویر نمبر 4 دیکھیے، تصویر نمبر 4 پہ دیکھیے، ہتھیلی سے تھوڑا سا آگے کلائی پر رکھا گیا ہے۔ والسائد، بلکہ آپ اور آگے یعنی یہاں پر بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، حدیثوں میں رکھنے کا بھی لفظ آیا ہے اور قبض کا بھی لفظ آیا ہے، یعنی اگر آپ چاہیں تو ایسے رکھے رہیں اور چاہیں تو ایسے پکڑ لیں، پکڑنے کا بھی لفظ آیا ہے، رکھنے کا بھی لفظ آیا ہے۔ اچھا، یہ حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی، سنن ابی داؤد کی، سنن نسائی کی، اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے،
بھائی بخاری شریف کی تو ہے نہیں، مسلم شریف کی تو ہے نہیں، دوسری کتابوں کی تو کوئی ضعیف بھی کہہ سکتا ہے، تو کسی کے ضعیف کہنے سے پہلے اسے یہ بتا دیجئے کہ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بہت مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب ارواء الغلیل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 68 پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ بات کلیئر ہو گئی کہ ہاتھ کہاں باندھا جائے گا؟ سینے پر باندھا جائے گا، اور اگر آدمی کی مرضی ہے چاہے تو ہتھیلی پر باندھے، چاہے تو کلائی پر رکھے، اور چاہے تو تھوڑا سا اور آگے رکھے۔ اچھا، اس حدیث کو اگر ہم چاہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث سے بھی میچ کر سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری کتاب الاذان میں لائے ہیں، حدیث نمبر 740۔ حدیث اس طرح سے ہے، وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 740، حضرت سہل بن سعد کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں بازو پر رکھے۔ غور کیجئے گا، یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ الیسری فی الصلاۃ، حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ بائیں بازو پر رکھے۔ جب دایاں ہاتھ آپ بائیں بازو پر رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی ہاتھ اوپر آ جائے گا، کوئی ناف کے نیچے بازو پر رکھ کر ہاتھ نہیں باندھ سکتا۔ ناف کے نیچے اگر کوئی آدمی ہاتھ باندھنا چاہے تو ہتھیلی پہ تو رکھ کے باندھ لے گا، لیکن اپنا ہاتھ اگر آپ بازو پہ رکھ کے باندھنا چاہے تو آٹومیٹیکلی آپ کا ہاتھ سینے پر آ جائے گا۔ تو گویا کہ بخاری شریف کی یہ روایت بھی بتا رہی ہے کہ ہاتھ سینے پر ہی باندھا جائے گا۔ اس میں ڈائریکٹ نہیں کہا گیا، انڈائریکٹ کہا گیا، اور صحیح ابن خزیمہ کی روایت میں ڈائریکٹ کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سینے پر باندھا۔ نماز شروع ہو گئی، سینے پر آپ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اچھا، ایک بات خاص بات نوٹ کر لیں کہ نماز کے پہلے آپ کو نماز کی نیت بھی کرنی ہے۔ اسلام میں ہر عمل کے لیے نیت ضروری ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی پہلی حدیث، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، حدیث نمبر 1 کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نیت آپ کی نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ دل میں یہ نیت کریں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ ہاں، زبان سے نیت کرنا یا اس کے لیے کچھ الفاظ بنانا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی ان کے یہاں ایک طریقہ رائج ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کے واسطے اللہ کے پیچھے امام کے منہ میرا قبلہ کی طرف، اور اس میں اور بھی تفصیلات بہت سے لوگ بیان کرتے ہیں۔ یہ طریقہ نہ حدیثوں سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ کسی امام نے کہا، امام نے بھی نہیں کہا۔ ہاں، نیت کا مطلب ہی ہوتا ہے دل کا ارادہ، تو نیت آپ دل میں کریں کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ تو آپ رفع الیدین کریں، اپنا ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھائیں، سینے پر ہاتھ باندھ لیں۔ اب آپ کی نماز اسٹارٹ ہو گئی۔ نماز اسٹارٹ ہوگی تو سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ دعائے ثنا پڑھیں گے۔ دعائے ثنا، جس کو ہم لوگ دعائے استفتاح بھی کہتے ہیں، وہ کون سی دعا ہے؟ اس کا فیصلہ بھی عبد الغفار کو کرنے کا کوئی حق نہیں، خورشید محمدی کو کرنے کا کوئی حق نہیں، اس کا فیصلہ بھی حدیث کرے گی۔ حدیث اٹھائیے، اور حدیث کہاں کی؟ ہائی کلاس کی حدیث، صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 743، صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 598۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو حدیث میں سب سے اونچا درجہ ہے، کہ اگر کسی حدیث کو امام بخاری بھی بیان کرے اور امام مسلم بھی بیان کرے، دونوں بیان کریں، تو وہ حدیث سب سے اونچی مانی جاتی ہے۔ حدیث اس طرح ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ سکت ہنیۃ قبل ان یقرأ فقلت یا رسول اللہ بأبی انت وأمی ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءۃ ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد۔ رواه البخاری في كتاب الاذان ورواه مسلم في كتاب المساجد۔ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں اللہ اکبر کہتے یعنی اسٹارٹنگ میں سکت غنیتن تو تھوڑی دیر چپ رہتے. غور کیجئے گا, سکت غنیتن تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہتے. قبل ان یقرأ قرات کے پہلے, قرات کرنے کے پہلے اللہ کے رسول تھوڑی دیر چپ رہتے. فقلت تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, ابی انت و امی, میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءہ, آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات کے پہلے چپ رہتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ صحابہ کو دیکھو ایک ایک چیز کی تحقیق کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نماز میں تھوڑی دیر چپ ہے تو صحابہ یہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ چپ کیوں ہیں, آپ کچھ پڑھتے ہیں کیا؟ آج تو بیچارے مولوی لوگ جو بیان کرتے تو پتھر کی لکیر. صحابہ سے تحقیق کا جذبہ سیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 2 منٹ کے لیے چپ ہیں تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ چپ رہتے ہیں تو کچھ پڑھتے ہیں کیا؟ اگر پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اقول, میں یہ پڑھتا ہوں. کیا پڑھتا ہوں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایایا. کتنی بہترین دعا ہے جسے ہم اپنی نماز کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے. میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کرتے. کتنی دوری؟ 1 میٹر کی, 2 میٹر کی, 1 کلومیٹر کی, 2 کلومیٹر کی. کما باعدت بین المشرق والمغرب, اتنی دوری پیدا کر دے جتنی پورب اور پچھم کے درمیان, ایسٹ اینڈ ویسٹ کے درمیان. کتنی بہترین دعا ہے. نماز کی اسٹارٹنگ میں ہی بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں گنہگار ہوں, اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا. انسان ہے تو گنہگار ہوگا. بندہ اپنے رب کے سامنے نماز میں آیا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ پروردگار میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان دوری پیدا کر دے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہم نقنی من خطایایا, اے اللہ مجھے گناہوں سے صاف کر دے. کیسے صاف کر دے؟ کما ینقى الثوب الابیض من الدنس, جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. میں نے یہ مطلب بادامی کلر کا کپڑا پہن رکھا ہے, اس پہ کوئی داغ لگے گا تو اتنا نظر نہیں آئے گا. میں کھانا کھانے لگوں سالن گر جائے تو اتنا پتہ نہیں لگے گا. لیکن سفید کپڑا ہو اور اس پہ کوئی چیز گر جائے, کوئی داغ لگ جائے تو دور سے آپ دیکھ لیں گے کہ سفید کپڑے پر داغ ہے. تو بندہ اپنے رب سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو مجھے گناہوں سے ویسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے. اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اللہم نقنی اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد, اے اللہ تو میرے گناہوں کو دھو دے پانی سے, برف سے اور کولے سے. یہ نماز کی سب سے پہلی دعا ہے میرے بھائیوں, اور غور کرو کہ اس دعا میں بندہ اپنے گناہوں سے کس طریقے سے جو ہے معافی مانگ رہا ہے. تو یہ دعا آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی دعا ہے جو آپ کو صحیح مسلم کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 399 اور اس حدیث میں جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یہ دعا ضعیف ہے. یہ ضعیف نہیں ہے, صحیح مسلم سے ثابت ہے اور دوسری حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے. اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اللہم باعث بینی والی دعا وہ زیادہ بیٹر ہے, زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آئی ہے. وہ زیادہ معتمد ہے, زیادہ معتبر ہے. لیکن یہ دعا بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. دعا پڑھ لی آپ نے, اس کے بعد آپ کیا پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ آپ پڑھیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 98. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تم قرآن پڑھو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو ظاہر سی بات ہے آپ دعا پڑھ چکے ہیں, اب سورہ فاتحہ آپ پڑھنے والے ہیں. سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے, تو قرآن پڑھنے کے پہلے آپ اعوذ باللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. آپ چاہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو ایک اور مطلب اعوذ باللہ کی ایک اور شکل ہے جو آپ کو ابو داؤد کتاب الصلاۃ حدیث نمبر 775, سنن ترمذی حدیث نمبر 503, وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ
ونفخہ ونفثہ، یعنی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، شیطان کی پھونک سے، اور شیطان کے اشارے سے، اور شیطان کے وسوسے سے۔ یعنی آپ مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین کا پروٹیکشن مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرا پروٹیکشن مانگ رہا ہوں، تیری پناہ مانگ رہا ہوں، تو مجھے بچا لے، تو اپنی پناہ میں لے لے، اپنی پروٹیکشن میں لے لے شیطان کی ہر حملے سے، شیطان کے ہر حملے سے آپ پناہ میں آ گئے۔ اس کے بعد آپ بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ جہری نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کو سری پڑھیں گے، دل میں پڑھیں گے، اس کو زور سے نہیں پڑھیں گے۔ دلیل کیا ہے؟ وعن انس رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابی بکر وعمر وعثمان فلم یجہروا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رواہ احمد فی مسندہ ورواہ النسائی فی کتاب الافتتاح۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کے پیچھے اور ابو بکر کے پیچھے اور عمر کے پیچھے اور عثمان کے پیچھے رضی اللہ عنہم، ان سب کے پیچھے نماز پڑھی اور ان سب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم زور سے نہیں پڑھا۔ پتہ لگا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو سری طور پر پڑھنا ہے، دل میں پڑھنا ہے، زور سے نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ غور کیجئے گا میرے بھائیوں، اعوذ باللہ آپ پڑھ چکے، بسم اللہ پڑھ چکے، اب آپ پڑھیں گے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ یہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک یہ آپ کو پڑھنی ہے ہر نماز میں، چاہے وہ نماز جہری ہو یعنی فجر کی ہو، عشاء کی ہو، مغرب کی ہو، چاہے وہ سری ہو یعنی ظہر کی ہو، عصر کی ہو، چاہے وہ آپ اکیلے پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے پڑھیں، چاہے نفل پڑھیں، چاہے فرض پڑھیں، چاہے عام نماز پڑھیں، چاہے جنازے کی نماز پڑھیں، چاہے عید اور بقرعید کی نماز پڑھیں، ہر نماز میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ وعن ابي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب۔ یہ حدیث آپ کو سب سے صحیح کتاب جو حدیث کی ہے صحیح بخاری، اس کے اندر آپ کو کتاب الاذان کے اندر ملے گی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جہاں پر کوٹ کیا ہے تو امام بخاری نے جو چیپٹر قائم کیا ہے وہ کیا ہے؟ باب وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، یعنی نماز چاہے جہری ہو، چاہے سری ہو، چاہے آپ سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے امام ہو، چاہے مقتدی ہو، سب کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ امام بخاری باب قائم کر رہے ہیں، اور حدیث نمبر کیا ہے؟ 756، اور مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 394۔ اللہ کے نبی فرما رہے کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ مولانا آپ دھڑلے سے کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اب اگر ہم اکیلے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تب تو امام تو پڑھ رہا ہے، امام پڑھ رہا ہے، امام پڑھے، ہم کیوں پڑھیں؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے؟ اس کے سوال کا جواب کیسے دیں گے؟ ہم اس کو حدیث سنائیں گے۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلکم تقرؤون